بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار قرآن میں انسان کے لیے جو چیزوں کو پیش کر رہا ہے، انسان کو خلق کر کر خدا افتخار بھی کرتا ہے، تبارک اللہ احسن خود انسان کی خلقت پر خالق جو ہے وہ رشک کر رہا ہے کہ میں نے کتنی بہترین خلقت جو ہے وہ کی ہے۔ پھر وہیں پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی ہم نے بنی آدم پر کرم کیا، کرم چیز جو ہے وہ اس کو عطا کی۔ اور بہرحال یہ آیت آگے چلتی ہے، پھر ہم نے زمین کی جانوروں کو ان کے لیے سواریاں بنائیں اور بہترین غذاؤں کو ان کے لیے قرار دیا، اور دوسری مخلوقات پر اس کو برتری دی ہے۔ تو یہاں بہرحال اس آیت میں دو فضیلتیں جو ہے وہ بنی آدم کو ملی ہیں، ایک کرامت ملی ہے اسے، دوسری اس کو برتری ملی ہے دوسری مخلوقات سے۔ اب اگر انسان بہرحال ان فضیلتوں کو دیکھے تو اس کو اپنے وجود میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ چیزیں فطری ہیں، یعنی نیچرل ہے۔ یہ آپ چیزوں کو انسان ماحول اس سے چیزوں کو دور کر سکتا ہے، لیکن اس کے فطرت سے چیزیں دور نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر نمک جو ہے اس کی فطرت کیا ہے کہ اس کے اندر وہ ترشی، وہ نمکین پن پایا جاتا ہے۔ آپ نمک ہو اور اس میں نمکین نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نمک ہے، آپ کہیں گے کچھ اور ہے، نمک نہیں ہے۔ پانی ہو لیکن وہ تر نہ کر سکے، گیلا نہ کر سکے، تو آپ یہ نہیں بولو گے کہ یہ پانی ہے، آپ بولو گے کوئی اور مادہ ہے، کوئی اور چیز ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت کے اندر کرامت خدا نے ڈالی ہے، اور یہ کرامت ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو اخلاق کے منازلوں کو طے کراتی ہے۔ اگر یہ کرامت نہ ہو، خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کرامت رکھتا ہے، جو نفس کریم ہوتا ہے، وہ دنیا کو چھوٹا شمار کرتا ہے۔ یعنی جو کرامت والا نفس ہوتا ہے، دنیا اس کے لیے معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن وہ نفس کہ جو دنیا کو بڑا دیکھتا ہے، دنیا میں دل لگاتا ہے، وہ نفس خوار اور ذلیل ہو جاتا ہے دنیا کے اندر۔ اب یہ انسان کے وجود کے اندر کرم ہونا کہ انسان جو ہے وہ دیکھیں، آئیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر کہ وہ کس طرح اس فضیلت سے لبریز ہیں۔ شخص آتا ہے مسجد کے اندر، دیکھتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر امام کو مسجد میں دیکھتا ہے، امام سے سوال کرتا ہے۔ ظاہر ہے امام قمبر کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس خزانے میں یا ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 4000 جو ہے وہ دینار موجود ہیں۔ تو امام کہتے ہیں وہ 4000 جو ہے وہ لاؤ اور اس کو دے دو، یہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے، یعنی یہ زیادہ ضرورت مند ہے کہ یہ ہم پیسے اس کو، کیونکہ کرم کرنے والا کرم پر زیادہ اور اپنی خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے۔ یعنی جو کرم کرنے والا شخص ہو، جس کے اندر کرامت پائی جائے، وہ اپنی خواہشات کو کم، مثال کے طور پر اگر جو کریم ہے وہ کھانا کھلانے میں زیادہ خوشی محسوس کرے گا کھانا کھانے سے۔ مثال کے طور پر کہیں کھانا کھانے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھوکا ہے یا کوئی کھانا کھانے والا ہے، تو اس کو خود کھانے میں لذت نہیں آئے گی، لیکن اس کو کھانا کھلانے میں لذت زیادہ آئے گی۔ تو یہ ایک صفت انسان کے اندر ہے۔ اب انسان دیکھے کہ کیا یہ صفت میرے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، مطلب اس کا ایک جھلک یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ٹیسٹ کرے۔ نارمل زندگی میں رہتا ہے، باہر رہتا ہے، گھومتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں اتنی گشائش نہیں ہے، اتنا ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کیا اس کا وجود یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ بہرحال فطرتاً تو انسان ہے، لیکن آج کل کی مادی دنیا، میٹلسٹک ورلڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو گیا ہے۔ انسان صرف اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات دوسروں پہ کرم کرنا تو دور کی بات، دوسروں کا حق کھا جاتا ہے۔
دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو کیا ایسے شخص کے اندر یہ صفت تھی نہیں، یہ صفت سب کے اندر تھی، لیکن ماحول نے اس کو اتنا آلودہ کر دیا کہ اس کے نزدیک جو ہے وہ قیامت کم اور دنیا زیادہ جلوے کرنے لگ گئی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اپنی فیملی میں ہے، اپنے اطراف میں ہے، اپنے پڑوسیوں میں ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، مشکلات کو دیکھتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے اطراف کو بہتر کرے، وہ یہ کرامت ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ صفت بہت وسیع ہے، یہ صفت پھیلتی جاتی ہے۔ پھر پہلی چیز جب یہ صفت انسان کے وجود میں آئے تو وہ اس کے اندر احترام پیدا کرتی ہے۔ کس کا؟ دوسروں کا احترام۔ کریم شخص دوسروں کا احترام کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، اس کے وجود میں احترام پایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کرامت سب سے زیادہ ظاہر ہے اہل بیت سے بڑھ کر کس کے پاس جو ہے وہ کرامت پائی جائے گی۔ اب پہلی صفت احترام کی کس کے لیے ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلے یہ والدین جو ہیں وہ بچوں کا احترام۔ اب آپ دیکھیں کہ معاشرے میں بچوں کا احترام کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہے۔ آئیں رسول کے گھر میں جائیں کہ وہ بچوں کا احترام کیسے کرتے ہیں۔ جب یہ بیوی چھوٹی ہیں، ابھی اتنی ان کا عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ تشریف لاتی ہیں رسول خدا اپنی مقام سے بلند ہو جاتے ہیں۔ رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بہرحال اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی لوگ ہیں، لیکن بچی کے احترام میں اپنے آپ کو بلند کرنا۔ روایات کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو جھکاتے تھے، ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، ان کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے۔ وہ کہ ظاہر ہے سامنے بھی جو بچی ہے وہ کوئی عام بچی نہیں ہے، وہ بطول ہے، وہ عذرا ہے، وہ راضیہ ہے، وہ مرضیہ ہے، وہ یعنی وہ کرامت وہاں ہے کہ رسول جیسی ہستی بھی جو ہے وہ اس احترام میں ہے۔ یقیناً وہ حور انسیہ ہے، یعنی وہ ایسی جنت اور بہج سے آئی مگر انسانیت کا لبادہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے رسول خدا فرماتے تھے کہ میں جب بھی چاہتا تھا کہ جنت کی خوشبو کو محسوس کروں میں فاطمہ کو اجتمام کرتا تھا۔ یہ کیا کرم ہے، کیا ہستی ہے زان محترم۔ خوب یہاں دیکھیں، اسی وجہ سے دیکھیں نام میں اتنا احترام ہے، یعنی نام میں اس ہستی کے نام میں اتنا احترام رکھا گیا کہ قال امام صادق، یعنی امام صادق خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں جس بچی کا نام فاطمہ رکھو اس پر ہاتھ بلند نہ کرو۔ کتنا احترام ہے، کیوں؟ کیونکہ منسوب اس ہستی سے ہو گیا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ کرامت۔ اور باقی آپ دیکھیں بہرحال رسول خدا باقی بچوں کا، بیوی کی اپنی جو ان کی اولاد ہے ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، حسن حسین کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ اب یہ صفت کرامت کی وجہ سے ہے، کریم ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیا ہم آج معاشرے میں یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کا یہ احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنی بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بیٹوں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام اگر محمد رکھو تو پھر اسے بیٹھنے کی بہترین جگہ دو، اس کے لیے وسعت کرو، اس کے ساتھ کوئی اس کو غلط بات طریقے سے اس سے بات نہیں کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی خوب یہ کرامت ہے، احترام ہے، بچوں کا احترام سنیں۔ آج بچے دنیا میں بہرحال معاشرے کے اندر، کیونکہ بہرحال دنیا ایسی تیز ہو گئی ہے، ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے کہ بہرحال سوشل میڈیا نے، ٹی وی نے، ڈراموں نے، اینیمیشنز نے بچوں کو بھی تبدیل کر دیا ہے، والدین کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اب والدین بھی اس طرح بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے جس طرح بہرحال نکالنا چاہیے، اور ظاہر ہے ان کے اندر بھی وہ پھر احترام پیدا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک جس طرح آپ
ایک دفعہ کی کوئی چیز کھا لیں، ایک دفعہ کوئی چیز استعمال کر لیں، رشتے بھی ویسے ہی ہو گئے۔ جب آپ آج اولاد کو اس طریقے سے پروان نہیں چڑھائیں گے تو کل یہ اولاد بھی ظاہر ہے پھر اسی طریقے سے آپ کے ساتھ برخورد کرے گی، اسی طریقے سے آپ سے اس کا بیہیویئر ہوگا۔ تو آج ہم دیکھیں مثلا مسجد کے اندر یا مثلا امام بارگاہ میں بچے ہیں، آ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ نماز پڑھنے آتے ہیں بچے، بزرگ حضرات ان کو بھگا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ بہرحال ایسی نمازیں لے کے کہاں جائیں گے اگر یہ بچے مسجد سے بھاگ گئے؟ تو پھر آپ ان نمازوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جانے محترم ان کو کھیلنے دیں، بچوں کو، بچے ہیں، یہی چیز ان کو آہستہ آہستہ سجدے گاہ سے کھیلنا کل سجدے گاہ پہ سجدے کی توفیق دے گا۔ اب یہ کرامت آپ کو بہرحال اپنے بچوں کو دکھانی ہے۔